الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدني علما جس مقصد کے لیے تم اکٹھے ہوئے ہو یہ مقصد اعلیٰ ہے. یہ مہینے کے اندر کلام الہی کے مضامین کی تشریح مشکلی ہے. ما لا ذکر کلہ لا ذکر کلہ شوق دلوانے کے لیے جب درس ہی رکھا جاتا ہے تاکہ شوق کلام الہی کا بڑھ جائے. قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے مقدمے کی بھی ضرورت ہے. آج مقدمۃ القرآن کا بیان ہو. توجہ دلانے کے لیے سب سے پہلی چیز سند قرآن مجید. پڑھتے ہو حدیث کی کتابیں اسناد کا بھی ذکر ہوتا ہے, متن بھی. سند قرآن مجید کی تشریح کے لیے بھی وقت چاہیے. اجمالی طور پر رب تعالی نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کتاب معمولی کتاب نہیں, آہستہ آہستہ اتاری گئی ہے رب العالمین کی جانب سے. یہ اجمالی طور پر سند کو معلوم کر لیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لانے والا کون ہے؟ نازل بہ الروح الامین. جبریل امین لانے والا. کس کے پاس اتاری گئی, کس کے اوپر اتاری گئی؟ علی قلب, آپ کی اوپر. فریضہ خاتم الانبیاء کس مقصد کے لیے اتاری گئی؟ لتکون من المنذرین, تاکہ آپ ڈراتے ہی رہو. اسی کتاب کے ساتھ اس کتاب کی زبان کی بھی تشریح فرما دی. بلسان عربی مبین, عربی زبان کے ساتھ اس کو اتارا گیا ہے. اس کتاب کی فضیلت بھی اجمالاً بیان کر دی گئی اور جامعیت بھی. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. قرآن مجید کی صداقت کی بھی دلیل بیان کر دی. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. قرآن کی صداقت کے لیے یہی دلیل ان کے لیے کافی نہیں جو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. اجمالی سند کا ذکر ان آیات میں ہے.
پھر اس کی تشریح تمام قرآن مجید میں ہے. پھر تشریح کا بھی اجمال سن لیجیے. سورت مومن جو ہے حامیم مومن، حامیم تنزیل الکتاب، سند کا ابتدا من اللہ، اللہ کی جانب سے، من اللہ العزیز العلیم، اتارنے والا عزیز بھی ہے، جاننے والا، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کے بخشنے والا بھی ہے، توبہ کے قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر. آگے دوسری جگہ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتاری گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو رحمان رحیم ہے. کتاب بھی کیسی اتاری گئی، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ، رحمان الرحیم کی طرف سے اتاری گئی ہے. کتاب بھی مفصل ہے. جب رحمان الرحیم کا ذکر آ گیا، رحمان جو بہت مہربان، رحیم جو ہمیشہ ہی رحم کرنے والا، اس نے بڑی مہربانی فرمائی. جو لانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوہ عند العرش مکین مطاع ثم امین. سند کی روات کی عدالت بیان کی جاتی ہے، جو راوی بھی سیکھے ہیں. انہ لقول رسول کریم ذی قوہ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ اجتماع کیونکہ معجون مرکب ہے اس لیے مشکل ہو گیا ہے. اشارے کی بات تو وہی منتہی سمجھیں گے جو متوسط ہیں، اور کئی مبتدی بھی ہیں، ان کے لیے پھر مشکل ہی ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ لانے والا جو ہے وہ قاصد کریم ہے. عند ذی العرش، اللہ کے ہاں، خدا کے نزدیک بھی یہ مرتبے والا ہے. ذی قوت، انہ لقول رسول کریم ذی قوہ عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، مطاع ثم، وہاں اطاعت کیا ہوا ہے، باقی فرشتے اس کی بات مانتے ہیں. دفع شبوں کا یہ لانے والا خائن بھی نہیں، امین ہے. جس کے پاس لے آیا ہے، جو بیان کرتا ہے وہ قرآن مجید کو، وما صاحبکم بمجنون، محمد مصطفیٰ بھی دیوانے نہیں. اور ان کا تعارف بھی پہلے سے ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، پہلے بھی جبریل کو دیکھتے رہے ہیں. اور بیان کرنے والا جن کے پاس کتاب آئی، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ پوشیدہ باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں. جو کچھ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی کو ظاہر کرتے ہیں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، منکرین قرآن کے شبہ کا ازالہ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اجمالی طور پر قرآن مجید کی سند کا ذکر کیا. اتارنے والا اللہ جو رب العالمین بھی ہے، عزیز علیم بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے. لانے والا بھی روح الامین بھی ہے، عند ذی العرش مکین بھی ہے، مطاع ثم،
وہاں فرشتوں کے ہاں متعادی ہے، معمولی فرشتہ بھی نہیں لانے والا، جس پر اتاری گئی وہ بھی معمولی نہیں۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین۔ وہ بھی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب جو ان سے سن کے بیان کرنے والے جو ہے وہ معمولی نہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ سند کی تکمیل کر دی گئی۔ کائناتاں متاع کاروان جاتا رہا، کاروان دل کے ساتھ لیا جاتا رہا۔ اشارہ بھی کر دیا اصحاب رسول کی شان تمہاری دل میں ہوگی تو قرآن کی علوم میں ترقی بھی ہوگی۔ اگر اصحاب رسول کے شان میں کمی ہوئی تمہارے دل میں، پھر قرآن مجید سے فیضیاب تم نہیں ہو سکتے۔ آج نئے مجتہد بھی نکلے ہیں، وہ اصحاب کرام کی تنقید و تنقید کے پیچھے لگے ہوئے، جو خدا خواہد کے پردہ کر درد اے شندرستان اے پاکاں برد۔ قرآن مجید کی ایک چیز بیان کر دی گئی، سند قرآن علاوہ ایمان۔ کلام الہی کے عجائبات تو ختم نہیں ہو سکتے مگر یہ مقدمۃ القرآن، ان میں ضروری چیزیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ آگے تمہیں سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور شوق بھی بڑھے۔ جس چیز کی اہمیت کا پتہ چلے تو پھر شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ کلام الہی کی شان تو ایسی ہے، هو المسک ما کررتہ یتذوق۔ ان کی باتیں جتنی بھی ہوں یہ تو مشک ہے، جتنی ہی تکرار ہو خوشبو بڑھتی ہے۔ هو المسک ما کررتہ یتذوق۔ سند کے بعد ضرورت قرآن مجید کا بیان۔ قرآن مجید کی ضرورت کا بیان پہلے پڑھ چکے ہو۔ اللہ کی ذات رب العالمین بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے۔ اس کے عنایات لا تعد ولا تحصى۔ جب انسانوں کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو رحمان الرحیم نے مہربانی فرمائی، جسمانی تربیت کا بھی انتظام فرمایا، روحانی تربیت کا بھی انتظام کیا۔ روحانی تربیت کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہی رہے۔ یہ بھی ارشاد فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جن کے پاس میری طرف سے ہدایت آئی، جو ہی تابع ہوگا تو ان کے نتائج اخروی ذکر کیے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ منکرین کے نتائج والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ تو نتائج اخروی بیان فرمائے، نتیجہ دنیاوی سورۃ طٰہٰ میں فرما دیا فمن اتبع ہدائی فلا یضل ولا یشقی۔ جو بھی میری ہدایت کے تابع ہوگا وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ شقی بنے گا۔ اور نتائج
موردین للقرآن کے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، روحانی تربیت کے لیے ان کو 30 پارے قرآن مجید کے عطا فرمائے۔ حجۃ الوداع میں حضور تشریف لے آئے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ عمل چنگل مارو گے گمراہ نہیں۔ ضرورت قرآن مجید، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تو مضمون ضرورت قرآن مجید ما ذکر جامعیت القرآن، جامعیت قرآن کا بھی ساتھ ذکر ہے۔ قرآن مجید جامع کتاب ہے، قیامت تک آنے والے تمام چیزوں کا بیان ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ ذکر ضرورت قرآن مجید ما ذکر جامعیت القرآن، قرآن مجید جامع کتاب ہے۔ یہ ضروری چیزیں ابتدا میں ذکر کی جا رہی ہیں توجہ دلانے کے لیے۔ جو طالب متوسط ہیں یا مبتدی ہیں وہ دوسروں کو پھر نقل کر لیں۔ سورۃ فاتحہ جب شروع ہوگی تو پھر سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مقدمۃ القرآن میں توجہ دلانے کے لیے ذکر و ضرورت القرآن المجید ما ذکر جامعیت ہی قرآن مجید جامع کتاب ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جن چیز کی ضرورت تھی تمام چیزوں کا اسی کے اندر بیان ہے۔ اس کی تشریح حضرت علی کی حدیث میں۔ تمہارے حافظے کا بھی امتحان ہے، پہلے دن شام کو جو یہ حدیث یاد کر کے سنائے۔ جامعیت قرآن مجید کا بیان اور اسی سے ضرورت قرآن مجید بھی ثابت ہوتی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہا ستکون فتن بعدی، فرمایا خبردار میرے بعد فتنے آئیں گے، سخت ایمان کا بچانا بہت مشکل ہوگا۔ ان فتنوں کی تشریح دوسری حدیث میں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ شتابی نیک کام کر لو، ان فتنوں سے پہلے تو اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ صبح کو ایماندار ہوگا، شام کو کافر بن جائے گا، شام کو ایماندار ہوگا، صبح کو کافر بن جائے گا، اپنے دین کو تھوڑے سے سامان دنیا پر بیچ ڈالے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت من مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے پھر بچنے کی کیا صورت ہے؟ آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ ان فتنوں سے بچنے کا طریق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ ان فتنوں سے بچنے کا طریق بس قرآن مجید ہے۔ تو ضرورت قرآن مجید بھی ثابت ہوئی۔ اب جامعیت قرآن مجید کی طرف اشارہ فرمایا فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو قول فصل بلا عدل۔ اس میں پہلوں کی بھی خبری ہیں، آگے آنے والوں کی بھی خبری ہیں، وحکم ما بینکم، جو درمیان میں جھگڑے ہوں ان کے فیصلے بھی اسی کتاب میں موجود ہیں۔
وَهُوَ قَوْلٌ فَصْلٌ، یہ پکی بات ہے، بلا حضل، اس میں کوئی مزاح اور مسخری بھی نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جس سرکش نے اس کتاب کو چھوڑ دیا خدا اس کو رسوا کرے گا، جو ہدایت کو اسی کے غیر میں طلب کرے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی رسی مضبوط ہے، وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی نور ظاہر ہے، ذکر محکم ہے، صراط مستقیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، یہ ایسی کتاب جامع ہے، اس سے خواہشات بھی ٹیڑھے نہیں ہوں گے اور زبانی بھی مختلف نہیں ہوں گی۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، بنگالی ہوں، ہندوستانی ہوں، عربی، اجمی، ایک ہی طریق پر ایک ہی لہجے میں پڑھیں گے۔ لا تلتبس بِهِ الْأَلْسِنَةُ، یہ تجربہ ہے، برمی بنگالی آتے ہیں بیچارے، جلالین، مشکات، یہ لفظ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں قرات کے ساتھ تو لا تلتبس بِهِ الْأَلْسِنَةُ، لا تزیغ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھنے سے پرانی بھی نہیں ہوتی، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس سے سیر بھی نہیں ہوتے کبھی، ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات بھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ ایسی کتاب ہے، لم تنتهِ الجن، جن بھی نہیں رکے گا، سمعوا، جب انہوں نے سنا، حتیٰ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جنہوں نے بھی جب قرآن کو سنا انہوں نے بھی کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ فَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب اللہ کے ساتھ شریک بھی کسی کو نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کا شان بلند ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، انہوں اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے بھی پاک ہے۔ جامعیت قرآن، من عالم علمہ سبقہ، جو قرآن مجید کا علم جانتا ہے وہ سب سے درجات میں سبقت کر گیا۔ من عالم علمہ سبقہ، جو قرآن مجید کو جانتا ہے خدا تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، وہ سب سے سابق ہوتا ہے، یعنی وہی مبتدا بن گیا، باقی سبھی مقتدی ہیں۔ من عالم علمہ سبق ومن عمل به اجر، جو قرآن مجید پر عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ ومن حکم به عدل، جو فیصلہ کرے گا قرآن مجید کے ساتھ وہ انصاف والا ہوگا۔ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن مجید کی طرف دوسروں کو بھی بلاتا ہے رات دن اس کا کام بھی یہی ہے، اس نے صراط مستقیم کی راہ دکھلائی۔ ضرورت قرآن مجید کا اجمالی بیان ما ذکر جامعیت القرآن، قرآن مجید جامع کتاب ہے، اور ضرورت علم تفسیر کا بیان، ایک ضرورت قرآن مجید اور ضرورت علم تفسیر۔ تم بھی آئے ہو قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے لیے، ضرورت علم تفسیر۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے، جو اہل عرب تھے عربی زبان جاننے والے ان کو بھی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی جب تک خاتم الانبیاء سے قرآن مجید کو سمجھتے نہیں تھے ان کو مکمل پتہ نہیں چلتا تھا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے
صحابی کہتے ہیں ہم تسائلین جو پڑھتے تھے لا نتجاوزھا ما لم نفهم معانیہا، ہم تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک اس کے معنی اور مطالب حضور سے سمجھتے نہ تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی سورۃ بقرہ کی تفسیر حضور کے بعد 8 سال پڑھتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی خدمت میں 4 سال سورۃ بقرہ ہی پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ آیت اتری کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، وہ فصیح بلیغ عربی زبان جاننے والے ایک صحابی نے رسی اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لی اور صبح کو اٹھ کے دیکھتا تھا، اس نے وہی ظاہری معنی سمجھا۔ حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا یہ تو عجیب بات ہے، تو نے رسی پاؤں میں باندھ لی تھی، یہ تو مقصد نہیں۔ پھر ٹکڑا اترا من الفجر، تو تشریح ہو گئی کہ خیط ابجد سے مراد وہ صبح مراد ہے، یہ تازہ ظاہری مراد نہیں ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو ضرورت علم تفسیر کا بیان ہے۔ جو محاورات عرب سے بھی واقف تھے، فصحاء تھے اہل عرب، ان کو بھی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی کلام الہی کے معنی اور مطالب اور حسرات سمجھنے کے لیے حضور کی صحبت میں زندگی گزارتی۔ فکیف بنا، ہم تو اہل عجم ہیں، عجمی ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں، محاورات عرب سے بھی ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضرورت ہوگی کہ ہم بھی قرآن مجید کی تفسیر کے لیے وقت نکالیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، فریضہ ہمارا ذات ان آیات میں تدبر کریں، اور جو جانتے ہیں ان سے آ کے کلام الہی، ان کے پاس جا کے ان سے کلام الہی کے معنی اور مطالب اسرار کو سمجھیں۔ اب 1.5 مہینے کے اندر تمام چیزوں کا ذکر تفصیلاً تو نہیں ہوتا، اجمالی طور پر میں نے ذکر کر دیا ہے۔ پہلے ضرورت علم قرآن کا بیان جامعیت کے ساتھ، اب ضرورت علم تفسیر ما ذکر فضیلت علم تفسیر۔ علم تفسیر کی فضیلت بھی ہے، واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، وہ جانتا بھی ہے، اس کا علم بھی وسیع ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یؤتی الحکمت اے علم القرآن و فہم القرآن و تفسیر القرآن۔ حکمت سے مراد جس کو قرآن کا علم ملا، جس کو قرآن کی تفسیر کا علم ملا، جس کو قرآن کی سمجھ، قرآن مجید کے مضامین اور اسرار کی فہم حاصل ہوئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر ہی ملی۔ جس کو اللہ ہی کثیر کہے تو اس کی خیریت کا تو انداز بھی کوئی نہیں۔ ضرورت علم تفسیر کے ساتھ فضیلت علم تفسیر کا بھی بیان اور فضیلت مفسرین کا بھی بیان ہوا، جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جن کو خدا تبارک و تعالی نے یہ علم دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن مجید کے معنی اور مطالب سمجھتا ہے، پھر ساری زندگی کلام الہی کی تعلیم دیتا ہی رہتا۔ اجمالی طور پر یہ چیزیں بیان کر دی گئیں۔ تیسری چیز توجہ دلانے کے لیے اعجاز قرآن۔ قرآن مجید یہ معجزہ ہے،
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. انبیاء علیہم السلام سب ہی شان والے مگر فضیلت میں سب برابر نہیں ہیں. پہلے جامعیت قرآن کے متعلق حدیث میں نے بیان کر دی تھی، اسی کا تتمہ ساتھ یہ بھی لکھ لو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے 104 کتابیں اتاری جن کا مجموعہ تورات، انجیل، زبور میں، اور تینوں کا مجموعہ قرآن مجید میں. قرآن مجید کے مضامین کا مجموعہ سورۃ بقرہ میں. مجدد الثانی نے فرمایا سورۃ بقرہ کے مضامین کا مجموعہ سورۃ فاتحہ میں. سورۃ فاتحہ کے مضامین کا مجموعہ آیت بسم اللہ. تو تمام قرآن مجید کا اجمالی خاکہ آیت بسم اللہ میں آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ قرآن مجید کے مضامین کا اجمالی خاکہ اسی آیت میں آ جاتا ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. اعجاز قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا چرچا تھا. موسیٰ کلیم اللہ کو ایسا معجزہ ملا تمام ساحروں کے اوپر غالب آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طباوت اور حکمت کا چرچا تھا، ان کو ایسے معجزات ملے تمام حکماء کی حکمت پر وہ غالب آ گئے. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت بلاغت کا چرچا تھا. عرب والوں کو اپنی فصاحت بلاغت پر ناز ہی تھا. خاتم الانبیاء کو اللہ نے خصوصی معجزہ عطا فرمایا 30 پارے قرآن مجید کے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے نبی امی و ام الکتاب درس دے نہ خواندہ مصحف کشات رمز اوہارا. یتیم مکہ و کرسی نشین درس باز جبریل سبق بردہ فتد اللہ را. امی نبی کو ایسی کتاب ملی کہ فصاحت بلغاوی مقابلے سے عاجز آ گئے. اعلان کر دیا گیا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اعلان کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو قرآن مجید کو معجزہ کہا گیا ایک اس وجہ سے فصاحت بلاغت کے ساتھ ہو، مضامین ایسے طریقے کے ساتھ بیان کیے گئے کہ فصاحت بلغاوی کو شان رہے لیکن اس کے مقابلے سے عاجز آ گئے. بڑے بڑے جو فصیح تھے جن کو اپنی فصاحت پر ناز تھا، چھوٹی سی صورت جب دیکھی ولید نے انا اعطیناک الکوثر، کہنے لگا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کی کلام نہیں معلوم. تو فصاحت بلاغت کی وجہ سے بھی یہ قرآن مجید جو ہے معجزہ ہے. اور ربط کے لحاظ سے سورت قرآن مجید کے ابتدا سے لے کر اخیر تک مضامین کا جو جوڑ اور ربط ہے، اتنی لمبی کتاب ربط اور جوڑ کے ساتھ یہ تال ہے کہ خالق القوا والبشر کی یہ رب تعالیٰ کی کلام ہے، بندوں کی ایسی کلام نہیں ہو سکتی. فصاحت بلاغت کے لحاظ سے بھی یہ معجزہ ہے، مضامین کے ربط اور تعلق کے ساتھ بھی یہ معجزہ ہے. قرآن مجید کو اگر
غور کے ساتھ دیکھا جائے کہ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ربط، ایک سورت کو دوسری سورت کے ساتھ ہی ربط، یہ بھی دال ہے ربط کی بھی اس لیے ضرورت پڑ گئی، اس کے ساتھ کلام الہی کا معجزہ ہونا، یہ معجز کتاب ہے، مقابلے سے دنیا عاجز آ گئی۔ بعض بے وقوفوں نے مقابلہ کیا تو وہ خود ہی رسوا ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی کہا میں بھی اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا کے مقابلے نے کہا، والطاحنات طحنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقما۔ الطاحنات طحنا آٹے پیسنے والی، فالخابزات خبزا روٹی پکانے والی، فاللاقمات لقما لقما بنا کے کھانے والی۔ کسن گوید کی دوغ من ترشف، یہ پچھلا مدعی نبوت پنجابی، اس نے بھی کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے مقابلے انا انزلنا فی القادیان وما ادراک ما القادیان القادیان خیر من الف البلدان۔ قرآن مجید معجز ہے، فصاحت بلاغت کے لحاظ سے بھی، مضامین اور مطالب کے ربط اور جوڑ آیات کے ربط کے ساتھ بھی، اس لیے اعلان کر دیا گیا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کیوں تنزیل من حکیم حمید، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ بعض چیزیں منتہیوں کے لیے کئی منتہی بھی آئے ہوئے ہیں، کوئی متوسط بھی ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو ابھی تک کافیہ بھی نہیں پڑھا، اور تبرکن ہی یہ تمام شریک ہو جاتے ہیں۔ کیوں هو المسک ما کررتہ یتزوہ، قرآن کی خوشبو سے ہی ست کو بھی لے گا۔ جب قرآن مجید کی اہمیت کا پتہ چلا، درمیان میں ذکر اسماء القرآن مع فضائل القرآن، قرآن مجید کے نام بہت ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے فضائل کا بھی پتہ چلے گا۔ جب کلام الہی کی فضیلت معلوم ہوگی تو طبعی طور پر کشش ہوتی ہے کہ ہم کیوں محروم رہیں اس سے فائدہ حاصل کریں۔ قرآن مجید کے ناموں کے ساتھ فضائل قرآن کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فضیلت قرآن مجید، اسماء قرآن مجید، علامہ سیوطی نے کتاب اتقان میں بہت سے نام لکھے ہیں، مگر مجمل طریق پر قرآن مجید کا نام اولی الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا نام خدا دیا ہے ھدی للمتقین، ہدایت دینے والی کتاب، گمراہی سے بچانے والی کتاب۔ دیکھیے ناموں سے خود قرآن کا شان بھی اور فضیلت بھی معلوم ہوتی جائے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی کتاب کا نام اللہ برہان بھی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان مانا دلیل، واضح آئی ہے تمہارے رب، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اسی کا نام نور بھی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے نور ظاہر، نور مبین کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کو نور مبین کہا گیا۔ اب جو بدقسمت قرآن سے فیض یاب نہیں ہوتے تو قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد
وينكر الفم طعم الماء من سكن ما ذر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. سورج بھی ہو جس کی اور برداشت نہیں کر سکتا تو سورج کی روشنائی میں تو کمی نہیں ہے، اس میں تو کوئی نقص نہیں. قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة الا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. اللہ ہمیں اس نور سے فیض یاب بنائے. قرآن مجید کا نام تبیان بھی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ بیان واضح ہے. اسی کتاب کا نام موعظہ بھی ہے، قرآن کا نام شفا بھی ہے، قرآن مجید کا نام رحمت بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کتاب کا نام فضل اللہ بھی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. قرآن مجید کا نام بشرا بھی ہے، ذکرا بھی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن مجید کا نام احسن الحدیث بھی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. حضور اس لیے ہر خطبے میں پڑھتے تھے کتاب اللہ، تمام کلام سے اچھی کلام قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کے نام بھی ذکر کیے جا رہے ہیں. ان ناموں سے قرآن مجید کے فضائل کا بھی پتہ چل رہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود. اس کتاب کا نام مثانی بھی ہے. مثانیہ بار بار پڑھی جاتی ہے. لا یخلق عن کثرت الرد، جتنے پڑھتے ہی رہو پرانی نہیں ہوتی، اس کے عجائب بات نئے نئے معلوم ہوتے ہیں. قرآن مجید کا نام ہادی بھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام. یہ قرآن مجید راہ صواب دکھلانے والی کتاب ہے. اسی کتاب کا نام قیم بھی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ. اس قرآن مجید کا نام قول فصل ہے. انہ لقول فصل وما هو بالحزن. قرآن مجید کے ناموں کی تشریح کے لیے تو وقت چاہیے. مجمل طریق پر بیان کر دیے گئے بعد نام جن سے قرآن مجید کے فضائل کا بھی پتہ چلتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ. قرآن کی فضیلت باقی کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت ہے مخلوقات پر. جب قرآن کا شان معلوم ہوا طبعی طور پر شوق پیدا ہوتا ہے. طالب کو پتہ چلتا ہے فلانا باغ ہے، اس میں رنگ برنگی پھول ہیں، تو طبیعت میں شوق ہوتا ہے میں بھی اسی باغ کو دیکھ تو لوں، سیر تو کروں. جب جاتا ہے باغ میں تو ایک پھول کی قطار صف نظر آتی ہے، آگے دیکھتا ہے تو دوسرے رنگ کے پھول نظر آتے ہیں، تو کشش ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ. ان کو دیکھتا ہے تو آگے تیسرے رنگ کے پھول نظر آتے ہیں، تو پھر ہی کشش ہوتی ہے جب تک اخیر تک نہیں پہنچتا اس کا شوق ختم نہیں ہوتا. تو اب جو قرآن کا شان معلوم کرتا ہے کہ رنگ برنگی اس میں بھی پھول ہیں، تو سورۃ فاتحہ شروع کرے گا. جب تک والناس تک نہیں پہنچے گا تو شوق اس کا ختم نہیں ہوگا.
دیکھتی ہیں اخیر تک کون پہنچتا ہے اور کون درمیان میں بھاگتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کے نام ذکر کیے گئے فضائل ساتھ ابن کثیر نے لکھا ہے انزل اللہ تعالی اشرف الکتب، یہ قرآن کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔ انزل اللہ تعالی اشرف الکتب، تمام کتابوں سے جو اعلیٰ کتاب ہے اللہ نے اسی کو اتارا۔ اعلیٰ اشرف الرسل، تمام رسولوں سے جو اعلیٰ تھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات ورفعنا لک ذکرک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اعلیٰ اشرف الرسل بواسطت اشرف الملائکہ، فرشتے جو ہیں سب شان والے، مگر تمام فرشتوں سے جو اشرف ہے۔ نزل بہ الروح الامین انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بواسطت اشرف الملائکہ فی اشرف الشہور، تمام مہینوں سے جو افضل مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فی اشرف اللیالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فی اشرف بقاع اہل الارض، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها۔ یہ اجمالی طور پر بیان کر دیا۔ فکمل القرآن من جمیع الوجوہ، اب قرآن مجید تمام وجوہ سے مکمل ہوا۔ اب قرآن مجید کا شان بھی معلوم ہو گیا۔ مکمل طریق پر آواز آ رہی ہے مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی، بلا قیمت دوا ملتی آئے جس کا جی چاہے۔ قرآن مجید کے نام بھی ذکر کیے گئے، فضائل قرآن کا بھی اجمالی بیان ہوا۔ اب جب ایسی شان والی کتاب ہوئی، آدمی جب ہی اس چیز کو شروع کرے گا دشمن روکنے کے لیے پھر تجویزیں کرتے ہیں، اس لیے اوراد رحمانیہ لدفع وساوس شیطان، اوراد رحمانیہ کا قیام لدفع وساوس شیطانیہ۔ شیاطین الانس والجن بھی ہیں، صرف جنوں سے شیطان نہیں، آدمیوں سے بھی بہت شیطان ہے۔ جب وہ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، شیاطین روکتے ہیں کہ تم پھنس جاؤ گے، سردی کا موسم ہے، تم کیا کرو گے، جا کے گھر میں آرام کی زندگی بسر کرو۔ شیاطین الانس بھی روکنے کے لیے تیار ہیں، شیاطین الجن بھی۔ تو اس لیے اوراد رحمانیہ لدفع وساوس شیطان۔ دشمن انسان کے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دشمن جو ظاہر نظر آتا ہے، اس کا مقابلہ تو ہتھیاروں کے ساتھ، قوت بازوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کئی دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری نظر نہیں آتے، ان سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دشمن بغیر دشمنی کے نہیں کرتا۔ آدمی بازے جو ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے، انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا شیطان بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی جماعت بھی تمہیں دیکھتی ہے، تم تو ان کو دیکھ نہیں سکتے مگر اندرونی۔ اس لیے اخیر صورت میں ہے اللہ تعالی نے فرما دیا تم بچنا چاہتے ہو تو استعاذے کا انتظام کرو، خیر وہ آگے تشریح آئے گی۔ بہرحال شیطان اور اس کی جماعت
یہ ایسے دشمن ہیں رات دن لگے ہوئے. اس نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں تو اپنی پارٹی کو رات دن ہی کام کے لیے لگاؤں گا. ہر کشیرا بہر کار داشتم میلے او در دلش انتاختم کلو حزب بما لدیہم فرح. لگے ہوئے ہیں رات. تو دشمن جب نظر نہ آئے تو اس سے بچنا بہت مشکل. تو رب تعالیٰ کیونکہ رحمان الرحیم تھا اس کی رحمت کا مقتضا یہ تھا کہ ایسے طریق بھی بتلائے جائیں کہ ان دشمنوں کے شر سے محفوظ. اوراد الرحمانیہ لدفع وساوس شیطانیہ ورد اولی التزام استعاذہ. جب ہی قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے یا مطالعہ قرآن مجید کا اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. التزام استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ساتھ بھی اس کے شر سے بچ جاتا ہے. دوسرا وظیفہ التزام تسمیہ. بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ بھی وہ بھاگ جاتا ہے. حدیث میں ہے اذا ذکر اسم اللہ خنس. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے. تیسرا التزام تلاوت سورۃ بقرہ. سورۃ بقرہ کے پڑھنے کے ساتھ بھی حدیث میں آتا ہے جس گھر میں 3 دفعہ یا 3 راتیں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان قریب نہیں آتا. التزام تلاوت آیت الکرسی. ساری صورت نہ ہو سکے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے. حدیث میں آتا ہے جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان قریب نہیں آتا. سورۃ بقرہ کے اخیری 2 آیتوں کا التزام آمن الرسول سے لے کر اخیر تک. حضور فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتہ. جو ان 2 آیتوں کو پڑھ لے یہی کافی ہے. سورۃ کاف کی ابتدائی آیتیں بھی یہ بھی ان کے پڑھنے کے ساتھ بھی دجالوں کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. حدیث میں سورۃ مومن کی ابتدائی آیتیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. سورۃ حشر کی آخری آیتیں ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ الی آخر السورۃ. کثرت الاستغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زیادہ پڑھنے سے بھی شیطان سے دور ہوتا ہے ان کے وساوس سے محفوظ. کثرت الشغل بذکر اللہ. اللہ کا ذکر بہت کیا کریں. اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ ذکر اللہ میں لا الہ الا اللہ بھی داخل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. یہ تمام چیزیں اذکار میں داخل ہیں. کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پر زیادہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ بھی وساوس شیطانیہ سے محفوظ رہے گا. اور راد الرحمانیہ لدفع وساوس شیطانیہ. اب اعمال رحمانی بعض ایسے کام بھی ہیں. یہ تو پڑھنے کی بات ہے کرنے کی. بعض ایسے اعمال بھی ہیں جن کے ساتھ بھی وساوس شیطانیہ سے محفوظ رہتا ہے. ان اعمال میں سے الاجتناب عن فضول النظر و فضول الکلام. بےہودہ نگاہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے تب بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا.
یا علی لا تتبع النظر النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخرة۔ علی المرتضی ناگہانی اجنبیہ عورت پر نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ قصدن نہ دیکھنا، پھر تیری بھی خیر نہیں ہوگی۔ اجتناب فضول النظر، اجتناب عن فضول النظر۔ دوسرا اجتناب عن فضول الکلام، بےہودہ گفتار۔ عام طور ہماری عادت ہے فراغت کے وقت کے بیٹھتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ ایمان بھی ناقص ہوتا ہے، نور ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اسی کو حضرت علی نے فرمایا من کثر کلامہ کثر خطاہ، ومن کثر خطاہ قل برہ، ومن قل برہ مات قلبہ، ومن مات قلبہ دخل النار۔ اجتناب عن فضول النظر و فضول الکلام۔ تیسرا اجتناب عن مجالست اہل الاہواء والمشرکین، بدعتی اور مشرکین کی صحبت سے بھی اجتناب کرے گا تو شیاطین کے وساوس سے محفوظ رہے گا۔ ان کی مجالست میں گیا تو پھر خیر نہیں، نہ قرآن کی دولت نصیب ہوگی، نہ حدیث خاتم الانبیاء کی دولت نصیب ہوگی۔ مفتاح السعادت میں لکھا ہے کہ المجالست علی ثلاثۃ اقسام، مجالست تین قسم۔ ایک مجالست اللہ، مجالست العلماء والصالحین، علم والے اور نیک بندوں کی صحبت، انہ بمنزلۃ الغذاء، ان کی صحبت غذا کی طرح ہے، غذا سے جسم کی پرورش ہوتی ہے، علماء نیکوں کی صحبت میں ایمان کی پرورش ہوتی ہے۔ دوسری مجالست الامراء والاغنیاء، دنیا داروں کی مجالست، اس سے بھی اجتناب کرے۔ انہ بمنزل مرض المہلک، جس طرح بیماری کا نتیجہ ہلاکت کو نوبت پہنچتی ہے، اسی طرح غنی اور امیروں کی رفاقت میں جائے گا تو من صاحب العمراء لم یسلم دینہ، جو عمراء کی رفاقت کو پسند کرے گا رات دن اس کا دین نہیں بچ سکے گا۔ تیسری مجالست اہل الاہواء والمشرکین، مبتدعین مشرکین کی مجالست میں جائے گا تو انہ بمنزلۃ سم القاتل، جس طرح زہر آدمی کو قتل کر دیتی ہے تو زہر کے ساتھ جان جاتی ہے، مبتدعین اور مشرکین کی رفاقت کے ساتھ ایمان چلا جائے گا۔ بہرحال یہ اجمالی طور پر بیان کر دیا اوراد رحمانیہ لدفع وساوس شیطانیہ، اور بعد میں بعض اعمال بھی ذکر کیے گئے جن کے ساتھ وساوس شیاطین اور ان کے شرور سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ اجتماع جو ہوتا ہے 1.5 مہینے میں قرآن مجید سننے کے لیے آتے ہیں، آنے والے بھی مخلوط ہوتے ہیں، کوئی منتہی ہوتے ہیں، کوئی متوسط، کوئی مبتدی، اور آتے بھی تھکے ہوئے۔ سارا سال مدرسوں میں پڑھ پڑھ کے دماغ جب تھک جاتا ہے پھر آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں کہ پھر بھی کچھ شوق تو ہے، حلوے کے لیے نہیں آتے، شوق ان کو لے آتا ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ چلو یہ آئے ہیں قرآن مجید سننے کے لیے تو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ اچھے طریقے کے ساتھ ضبط کر لیں تو پھر آگے باقی صورتیں آسان ہوتی ہیں۔ مشرقی پاکستان میں ہم گئے، وہاں تو سورۃ فاتحہ کا 7 راتیں درس ہوا، تقریباً 5000 کا اجتماع ہوتا تھا، پروفیسر بھی لکھنے والے ہوتے تھے، علماء بھی اور طلباء بھی۔ وہاں دوسری شکل تھی، اس جگہ دیکھ رہا ہوں یہ سبھی معجون مرکب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اجمالی طور پر کچھ نہ کچھ باقی بیان کر دی ہیں۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کسی طالب کو منطق کا شوق ہوتا ہے، پھر یہ صدرہ قاضی مبارک رحمۃ اللہ یاد کرتے ہیں، کسی کو نحو کا شوق ہوتا ہے، عبدالغفور تکملے یاد کرتے ہیں، کبھی کافیہ یاد کرتے تھے، شرح تہذیب یاد کرتے تھے، کسی کو حکمت کا شوق ہوتا ہے، نسخے یاد کرتے تھے، اور کسی کو مسخرات کا شوق ہوتا ہے، یہ آتے ہیں مولویوں کے یہاں 1.5 مہینہ قرآن بھی سنیں گے، کچھ وظیفے مسخرات کے بھی حاصل کر کے آئیں۔ بہرحال کوئی طالب تفسیر کا بھی شوق رکھ کے آتے ہیں کہ کیمیا کا نسخہ بتلاؤ۔ وہاں مشرقی پاکستان بھی کئی مولوی آئے کہ ہمیں ایسا وظیفہ بتلاؤ کہ مسلح سے 5 روپیہ روزانہ ملتے رہیں، اطمینان کی زندگی بسر کریں گے، پھر آپ جس طرح کہیں گے قرآن کی تبلیغ کا کام بھی کریں گے، دین کا۔ اب احتیاجی میں اب بہت ہی مشکل۔ میں نے کہا جو کیمیا میرے ہاں ہے اس کی طلب کم ہو گئی، جس کیمیا کے تم طالب ہو وہ میرے پاس ہے نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن، ایک روایت میں یہ لفظ ہے من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی اوتیہ افضل ما اوتی السائل، جو میرے نام کا ایسا دیوانہ بن گیا، جو میری کتاب کا ایسا دیوانہ بن گیا کہ مانگنے کی بھی اس کو فرصت نہیں، میں مانگنے والوں سے بھی جو میرا نام لیتے ہیں یا میری کلام پڑھتے ہیں مانگنے والوں سے بھی ان کو افضل چیزیں دیتا رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تجربہ بھی ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، تم نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا جو اللہ 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 کے نام کے دیوانے بن کے جنگل میں بیٹھ جاتے ہیں، خدا ویران جگہ کو آباد کر دیتا ہے۔ جو قرآن مجید کے دیوانے بن کے جنگل میں بیٹھ جائیں، آدمی بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے بھی اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، ان کو اٹھنے نہیں دیتے۔ اب تم تو پھنس گئے ہو، اب تم بھاگو گے تو فرشتے بھاگنے نہیں دیں گے تمہیں۔ حفتہم الملائکہ ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، فرمایا جو جماعت مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں سنتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمت وحفتہم الملائکہ، اطمینان بھی خدا کی جانب سے نازل ہوتا ہے، ان کو فکر روٹی کا بھی نہیں، مکان کا بھی نہیں، لحاظ کا بھی نہیں، روٹی بھی مفت پکی ہوئی مل جاتی ہے، ادھر پڑھ کے تھکے ہو جاتے ہیں تو پہلے روٹی موجود ہے، روٹی بھی مفت مل جاتی ہے، کپڑا بھی، مکان بھی، اس لیے نزلت علیہم السکینہ، اطمینان خدا کی جانب سے اتر جاتا ہے، یہ بے چین ہو، ان کو پھر چین ہوتا ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ غاشیتہم الرحمت، خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ غاشیت کا میں کئی دفعہ سوچتا رہا کہ غاشیہ کا لفظ کیوں ہے؟ فرما دیا غاشیتہم الرحمت، تم سردی سے اب گھبراؤ نہیں، کپڑوں کے ساتھ اپنے بدن کو ڈھانپتے ہو، اوپر خدا کی رحمت بھی تمہیں ڈھانپا ہوا ہے۔ وغاشیتہم الرحمت، خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، ان کی حفاظت کے لیے پہرے دار فرشتے بھی بھیج دیے جاتے ہیں۔ تم سامنے سے اب ڈرو نہیں، جب تک قرآن مجید پڑھو گے وہ کبھی قریب نہیں آئیں گے، حفتہم الملائکہ، فرشتوں کا پہرا ہو رہا ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، خدا بھی اس جماعت کا فرشتوں کے ہاں ذکر کرتے ہیں۔ انظروا الی عبادی ترکوا اوطانہم، کہ میرے فرشتے میرے بندوں کو دیکھو، وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں میری کتاب پڑھنے اور سننے کے لیے۔ گواہ ہو جاؤ کہ آنے والوں کے میں نے گناہوں کو بخش دیا۔ بعض کہتے مولا کئی تو یوں ہی آگے بیٹھ گئے تھے، ان کا ارادہ اس مقصد کے لیے آنے کا نہیں تھا۔ فرماتے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میری کتاب پڑھنے والے سننے والے ایسے پیارے ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بخشے گئے، وہ بھی معلوم نہیں رہے۔ مقصد کے لیے آئے ہو کہ معلوم نہیں۔
کام نہیں ہے۔ خدا کی مہربانی ہے کہ تمہاری دل میں اللہ نے قرآن کا شوق دے دیا، سب کا الحمدللہ۔ منت منے کے خدمت سلطان کنی، منت ازو شناس کے خدمت برداشت۔ اللہ اب جس مقصد کے لیے آئے ہو، قرآن مجید اور اس کی تفسیر کے لیے، تو آدمی جس فن کو شروع کرتا ہے تو تاریخ موضوع اور روایت کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اب پہلے تاریخ قرآن، قرآن مجید کی تعریف کا بیان اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہو۔ قرآن مجید کی تعریف الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب بالمصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے منزل علی الرسول، آیت لا یفتح تاریخ حضور پر، المنقول عنہ نقلا متواترا، الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف، مصاحف کے اندر بھی لکھی گئی تھی، صحف مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، نقل بھی تواتر کے ساتھ، اب اس میں شبہ بھی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ موضوع علم قرآن مجید، موضوع کا معنی جس سے بحث کی جائے وہی انسان، من حیث انہ مکلف۔ پہلی سورت جو قرآن مجید کی اتاری گئی ہے سورت علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اسی پہلی سورت میں موضوع قرآن کا بھی ذکر کیا گیا، خلق الانسان من علق، انسان کی تعریف بھی کی گئی، انسان کو پیدا کیا خون بستہ سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے سکھلایا انسان کو لکھنا قلم کے ساتھ۔ انسان حیوان ناطق مستعمل بالآلات، انسان کی خصوصیت کا بیان۔ موضوع جب قابل تقسیم ہوتا ہے تو اقسام کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، یہ تو انسان جو مجرم ہے اس کا بیان ہے، آگے ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ مطیع کا بیان ہے۔ انسان دو قسم ہیں، مطیع بھی ہیں، بے فرمان بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، تابعدار بھی۔ انسان اس حیثیت سے جو مکلف ہے، اس کی اصلاح کے لیے ضروری چیزیں قرآن مجید میں موضوع بیان کرنے کے بعد غرض و غایت العروۃ الاعتصام بالعروۃ الوثقی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور۔ آگے ابتدا میں رفتارا نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، الاعتصام بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ قرآن مجید کی غرض و غایت تاثیر و سعادت الدارین، دنیا آخرت کی بھلائی کا مستحق بن جائے گا، اور اسی کی غرض و غایت اصلاح العلم والعمل بھی ہے، علم کی بھی اصلاح، عمل کی۔ اگر علم کی اصلاح چاہتے ہو، عمل کی، تو کلام الہی کے پڑھنے کے ساتھ اصلاح العلم بھی ہے، اصلاح العمل۔ ایسی دولت پھر کہاں ملے؟ اس کے بعد اب تم تفسیر قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئے ہو تو علم تفسیر کی تعریف موضوع غرض غایت روح المعانی میں ہے۔ علم تفسیر کی تعریف علم یبعث فیہ عن کیفیت اللطف،
الفاظها ومدلولاتها ومعانيها وأحكامها وما يتعلق بذلك. یہ علم ہے جو بحث کیا جاتا ہے کیفیت النطق بالفاظها، قرآن مجید کے الفاظ کی نطق یعنی الفاظ کی تشریح، اس کے معنی کی تشریح، مدلولات کی تشریح، احکام کی تشریح، ما یتعلق بذالک نفس کی تشریح اسی طریقے کے ساتھ ہو. دوسرے جو ضروری چیزیں ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کا بیان. بعض محققین کہتے ہیں علم یبحث فی عن کلام اللہ من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ. علم تفسیر ایسا علم ہے جس سے بحث کیا جاتا ہے کلام الہی سے اس حیثیت کے ساتھ کہ اللہ کی مراد کا ہمیں پتہ ہے. ایک تعریف عام ہے دوسری تعریف خاص ہے. بہرحال علم تفسیر کی تعریف بھی اجمالاً بیان کی گئی. موضوع اس کا وہ کلام الہی ہے. علم تفسیر میں بحث قرآن مجید سے کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا لفظ کیا ہے، اس آیت میں احکام کیا ہیں، ان کے اسرار و مراد کیا ہیں. غرض غایت ہوئی ہوگی تحصیل سعادت الدارین، دینی دنیاوی مقاصد کی کامیابی، دنیا کی کامیابی آخرت کی بھی. اصلاح العلم والعمل، الاطلاع علی مراد اللہ، اللہ تعالیٰ کے مراد کے اوپر بھی مطلع ہو جانا، واقفیت حاصل کرنی. الاطلاع علی مراد اللہ، تحصیل سعادت الدارین، اصلاح العلم والعمل کے ساتھ مجمل طریق پر بیان کر دیا گیا ہے. علم قرآن مجید کی تعریف، اس کا موضوع غرض و غایت. علم تفسیر کی تعریف، اس کا موضوع غرض و غایت. اب اقسام تفسیر معلوم کرو. قرآن مجید کی تفسیر کے اقسام بھی بہت ہیں. اعلیٰ قسم تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ رب تعالیٰ نے جو فرما دیا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، متشابہ کا معنی یہی ہے جو فسر بعضہ بعضا. کلام الہی میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ تشریح ہوتی ہے. پھر تشریح کے متعلق آگے پڑھو گے، کہیں تشریح متصل ہوتی ہے، کہیں تشریح جدا ہوتی ہے. دیکھیے میں نے جو پہلے پڑھا تھا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو من الفجر ساتھ متصل بیان آ گیا خیط ابیض. خیط ابیض کی تشریح جو ہے من الفجر یہ متصل، کہیں منفصل ہوتی ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، جن عورتوں سے بدکاری ہو جائے ان کو بند کرو گھر میں، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا مر جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے. اب راہ کی تشریح اس جگہ نہیں تو اس کی تشریح قرآن مجید میں جدا دوسری جگہ ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ سورۃ نور میں ہے. جب یہ آیت اتری تو حضور نے خود فرمایا، بخاری شریف میں ہے، خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے اس سبیل کی تشریح فرمائی. قرآن مجید کی تفسیر اعلیٰ تفسیر القرآن بالقرآن، اس کا نمونہ میں نے بیان کر دیا ہے. کہیں تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ متصل ہوگی، کہیں منفصل ہوگی. دوسرا تفسیر القرآن کے اقوال رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہم نے یہ کتاب اتاری ہے آپ کے اوپر لتبین للناس ما نزل الیہم،
تاکہ آپ کھول کے بیان کرتے رہو جو کچھ اتارا گیا ہے ان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی قرآن مجید کی تفسیر، تیسرا قسم تفسیر القرآن باقوال اصحاب رسول اللہ، صحابہ کرام کے ارشادات کے ساتھ بھی قرآن کی تفسیر، کیونکہ پہلے سن چکے ہو۔ صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھ کے لا نتجاوزھا، ہم تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک کہ معنی مطالب دوسری چیزوں کو مکمل طریق پر سمجھ نہ لیتے۔ چوتھا قسم تفسیر القرآن باقوال التابعین و تبع التابعین، حضور فرمائے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری میں کتاب التفسیر جو لکھی ہے تو اکثر اقوال مجاہد، حضرت مجاہد، قتادہ کے نقل کرتے ہیں جو تابعین میں تھے۔ تابعین نے بھی صحابہ کرام سے وہی تفسیر قرآن مجید کی سنی۔ اصحاب کرام بہت سے تفسیر کرنے والے، مگر ہر گلہرا رنگ ہوئے دیگر تو حضرت ابن عباس جیسا کوئی نہیں۔ ان کو رئیس المفسرین کہتے ہیں۔ ان کی خصوصیت دعا خاتم الانبیاء کی وجہ سے آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب باب باندھے، باب اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ میں سوچتا رہا کہ یہ باب اللہم علمہ الکتاب ترجمہ تو کوئی نہیں ذکر کیا، یہی دعا ذکر کر دی ہے ترجمے میں، تو اشارہ کر دیا ہے کہ یہ دعا اس کے لیے خاص نہیں۔ اب بھی قرآن مجید کے علم میں ترقی چاہتا ہے تو یہی دعا کرتے ہی رہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ یا اللہ اس کو قرآن مجید کا عالم بنا اور اس کو دین کی سمجھ آتا ہے۔ بہرحال تفسیر القرآن بالقرآن دوسرا قسم کا تفسیر قرآن مجید کی باقوال رسول اللہ، تیسرا تفسیر القرآن باقوال اصحاب رسول اللہ، چوتھا تفسیر القرآن باقوال التابعین و تبع التابعین۔ اب اخیری تفسیر القرآن قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے مطابق قواعد لغت اور قواعد صرف نحو کے، جو صرف نحو کے قواعد سے واقف ہے، محاورات عرب سے بھی واقف ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر اور قواعد کے مطابق کرنی یہ بھی جائز ہے۔ اسی قبیل میں سے اکثر تفسیر فیضان وغیرہ منقولات میں سے سب سے اعلیٰ تفسیر جو مسلم ہے محققین کے ہاں وہ ابن جریر ہے، جس کا خلاصہ ابن کثیر۔ احکام کی تشریح میں محققین کے نزدیک معتبر تفسیر تفسیر قرطبی، ربط آیات کے بارے میں، ربط آیات اور صور کے بارے میں نظم الدرر، پھر ربط بین الآیات والصور وہ تفسیر بقائی کی معتبر ہے، لا یوجد الان وہ موجود پائی نہیں جاتی، وہ قلبی نسخہ اس کا مکتب حرم شریف مکہ مکرمہ میں ہے، 20 جلد میں ہے، 20 جلد میں صرف ربط کا بحث کیا، نظم الدرر، پھر ربط بین آیات والصور، 20 جلد میں ہے تفسیر بقائی کا، پہلے چھپی تھی اندلس میں ہے۔ بعد بالکل جن کی بیوی نہیں، لاج بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، وہ تو ہی مجرد ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے زن ندارم زمین ندارم ایال ندارم اکنو نخانم چکنم، وہ تو مستثنا ہی ہوتے ہیں، بالکل ہی فارغ البال ہیں، مگر ایسے پھر شوق نہیں رکھتے اور محنت بھی نہیں کرتے، تو
کہتے ہیں چلو اس سال نہیں تو آئندہ سال پھر پڑھ، تیسرے سال پھر پڑھ۔ جو جھگڑا ہوا ہے بال بچوں کے ساتھ اس کو فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سال تو آ گیا، دوسرے سال آنا نصیب ہو یا نہ ہو، محنت کر۔ اجمالی طور پر میں نے آج چیزیں کچھ بیان کر دی ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ جمعہ سے پہلے قواعد ضوابط ختم ہو جائے، پھر سورۃ فاتحہ شروع ہو۔ میرے لیے بھی امتحان ہے، مشرقی پاکستان کا جو ساتھی سفر کرایا اس نے ایسا ہی تھک کیا کہ اب کام کرنے کا قابل نہ رہا، کہ پہلے دن بھی بڑے ہوتے تھے اب دن بھی چھوٹے ہو گئے، پہلے گرمی ہوتی تھی اب سردی ہے، اور پھر رمضان شریف کے مہینے میں اب تراویح پڑھنی اور پھر سحور کرنا، سردی کے وقت طالبوں کے لیے بھی یہ چلہ ہے، مگر یہ چلہ نگر یہ سستا ہے۔ پہلے جو فقراء چلہ کاٹتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صرف ایک کھجور کھاتے تھے، ان کو تو روٹی بھی ملتی ہے صبح و شام، گوشت بھی مل جاتا ہے، ان کا چلہ تو سستا ہی ہے۔ تو حقیقت میں یہ قرآن مجید کے سمجھانے کے لیے ہم نے چلہ رکھا ہے، 1.5 مہینے میں عجائبات قرآن مجید کے تو نہیں بیان ہو سکتے۔ جی تو چاہتا تھا کہ اس سال سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ 1.5 مہینے میں پڑھا تاکہ لکھنے والے اچھی طرح لکھیں، کیونکہ پتہ نہیں آئندہ سال زندگی ہو یا نہ ہو۔ اور ویسے حجاز کی بھی تیاری ہو رہی ہے، دلی تمنا تو یہی ہے کہ خدا وہاں پہنچائے تو وہاں کا دفن بھی نصیب ہو۔ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں، میرا نظریہ یہی ہے جو قرآن کے عقدے کتابوں سے حل نہیں ہوتے وہاں بیت اللہ کے سامنے حل ہوتے ہیں، جو حدیث رسول اللہ کے قرآن کے عقدے یہی حل نہیں ہوتے وہ مسجد نبوی میں حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے حل ہوتے ہیں۔ کتابیں ہمیں ایسی ملتی نہیں جو عقدے حل کرے، تو دعا کرو کہ خدا ہمیں وہاں لے جائے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے وہ عقدے حل کر کے آئیں، پھر آگے تمہیں بھی سمجھائیں۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ زندگی طلب میں گزر جائے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ